بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید المؤذنین مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا 20 محرم الحرام کو یوم وصال ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام بلال ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ عبد الکریم عبد الرحمن ہے، اور آپ کے جو القاب ہیں ان میں سے مشہور 2 لقب یہ ہیں کہ آپ سید المؤذنین ہیں اور مؤذن رسول ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل بے مثل و بے مثال ہیں۔ انہی میں سے ایک عشق رسول ہے۔ ویسے تو عشق رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اصحاب کے اندر اتم درجے کا پایا جاتا تھا، لیکن اس وصف کے اندر یعنی عشق رسول والے وصف میں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ منفرد تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں اس قدر گم رہتے تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی، اور اسی عشق کامل کی وجہ سے، اسی عشق رسول ہی کی وجہ سے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ وقار ملا کہ آپ کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ جب معراج کی رات، مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ جب معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کس کے چلنے کی آہٹ ہے؟ کہ جواب دیا گیا آپ کے غلام، آپ کے مؤذن بلال کے چلنے کی آہٹ ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی غلامی میں بے انتہا ظلم برداشت کیے، بے پناہ تکالیف برداشت کی، اور اس کے باوجود ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترک نہیں کیا۔ علامہ اقبال نے کہا وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ نہیں۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اتنے مشتاق تھے کہ آپ جب حالت نزاع میں تھے، آپ کی زوجہ نے کہا واہ حزناہ، آئے رے غم، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور تڑپ کے کہا واہ رے میری خوش قسمتی، واہ رے میری خوش قسمتی کہ کل میں اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے غلاموں سے جا ملوں گا۔